الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مرد اور عورت کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجا ہے کہ وہ اپنے لائن کا دین اور علم مکمل طور پر حاصل کریں. مرد کو اپنی زندگی کامیاب بنانا ہے تو مرد کے لائن کے جتنے علوم ہیں، جو شریعت ہے جو مردوں کے لائن کی ہے، اس کا جاننا ضروری ہے. عورت کو اگر اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو عورتوں کے لائن کا جتنا علم ہے اور دین ہے اس کا حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے. عالم کرنا فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. اور ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. بس سمجھ میں آئی؟ ظہر کی نماز فرض عین ہے، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. تو اگر کسی بستی میں کوئی عالم نہ ہو تو پورے بستی والے گنہگار ہیں. اگر کسی بستی میں کوئی عالم نہ ہو تو پورے بستی والے گنہگار ہیں. جنازہ تیار ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو پورے بستی والے گنہگار. اگر کسی بستی میں کوئی عالم ہو گیا تو ماشاءاللہ وہ دین سمجھانے والا ہے، اس محلے کے اندر ضرورت سے زیادہ جو پورا مکمل دین ہے سمجھانے والا موجود ہے، تو باقی محلے والے گناہ سے بچ جائیں. لیکن اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا، چاہے وہ علم عبادات کے لائن کا ہو، چاہے وہ علم معاشرت کے لائن کا ہو، چاہے وہ علم اخلاقیات کا لائن کا ہو، چاہے بزنس اور تجارت کے لائن کا ہو، چاہے نکاح کا ہو، یا طلاق کا ہو، یا خلا کا ہو، یا بچوں کی تربیت کا ہو، یا بیوی کے حقوق کا ہو، یا ماں باپ کے حقوق کا ہو، یا بہنوں کے حقوق کا ہو، یا بھائی کے حق کا ہو، یہ حاصل کرنا فرض عین ہے. کوئی تاجر اگر یوں کہے مجھے دین معلوم نہیں ہے، میں بزنس کر رہا ہوں، صحابہ کے زمانے میں بغیر تجارت کے مسائل کے سیکھے بزنس کرنے کی اجازت نہیں تھی. کوئی یہ کہے کہ مجھے نماز کا دین معلوم نہیں ہے، ایمان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو کیسا مسلمان؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان تھا اور ہے تو اسے اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، اسلام کے شریعت پر، اسلام کے احکام پر اسے چلنا پڑے گا. تو دین کے بغیر زندگی جو ہے ہماری، علم کو حاصل کیے بغیر ہماری جو زندگی ہے وہ زندگی جانور کی زندگی سے بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. جس کی زندگی میں دین نہیں ہے، قرآن اس کو کہتا ہے اس کی زندگی کو چوپائے کی طرح ہے. چوپائے مانا چار پیر والا جانور. اور چار پیر والے جانور کے اندر کون کون آ گئے معلوم؟ ارے بولو نا، کیا بولوں میں؟ قرآن کہتا ہے دین کے بغیر، ایمان کے بغیر، اعمال کے بغیر زندگی گزارنے والی کی زندگی اولئک کالانعام، چار پیر والے جانور سے بدتر ہے. بل ھم اضل. آگے کیا فرمایا؟ اس سے بدتر ہے. چار پیر والا جانور اچھا لیکن اس سے خراب. تو چار پیر والے جانور میں کون کون آ گئے؟ ہاں، آپ کہیں ان پہ گھوڑا مراد لیں گے، ہاتھی مراد لیں گے، بیل اور گائے مراد لیں گے. ہاں لے لو نا مراد، ساتھ ساتھ کتے کو اور خنزیر کو بھی مت بھولنا، ہے نا. چار پیر والے جانور اللہ نے کہا تو اس میں کتا بھی آ گیا، خنزیر بھی آ گیا. بغیر دین کے زندگی گزارنے والے کی زندگی کتے اور خنزیر کی زندگی سے بدتر ہے. بتائیے، آج تجارت کر رہے ہیں دین نہیں ہے، معاملات کر رہے ہیں دین نہیں ہے، شادی کر رہے ہیں دین نہیں ہے، عورتوں کے لائن کا دین نہیں ہے، مردوں کے لائن کا دین نہیں ہے. بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟
ایک تعمیر کرنے والا معمار اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھے گا تو پہلی جو بنیادی اینٹ ہے اس کو ٹیڑھی رکھے گا تو پوری دیوار ٹیڑھی ہوگی کہ سیدھی ہوگی؟ ارے اسی اینٹ کو برابر جوڑتا جائے گا نا وہ۔ بنیادی اینٹ اگر ٹیڑھی ہے تو اوپر تک چڑھنے والی دیوار ٹیڑھی ہے۔ ماں باپ بغیر دین کے اگر اولاد کی اینٹ کو ٹیڑھی رکھیں گے زندگی پوری ٹیڑھی چلتے رہے گی۔ ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ نہیں ہے، تو اس کی اینٹ جو رکھی جا رہی ہے، ٹیڑھی رکھی جا رہی ہے، تو ماں باپ نے بچپن میں اولاد کی تربیت کی اینٹ ٹیڑھی رکھی تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی ٹیڑھی چل رہی۔ زندگی کا واسطہ مردوں اور عورتوں سے ہے، دین کا واسطہ۔ مردوں کی زندگی دین سے خالی، عورتوں کی زندگی دین سے خالی، تو زندگی جانوروں کی زندگی سے بدتر ہے۔ آج بڑے بڑے مسائل تو یہی کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ جس میں عورتیں دیندار ہیں، وہ دیندار گھرانہ بنانا چاہتی ہیں لیکن مردوں کا سپورٹ نہیں ہے۔ مرد گھر میں دین کا ماحول لانے نہیں دیتے، رکاوٹ بنتے ہیں۔ عورتیں دیندار ہیں، وہ گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں لیکن دلیندہ جنت بنانے نہیں دیتا۔ عورتیں رو 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 کے تڑپ تڑپ کے زندگی گزارتی ہیں۔ مرد شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، زانی ہے، بد نظری کرنے والا ہے، پتے کھیلنے والا ہے، نشہ کرنے والا ہے۔ مرد عورت دیندار ہے، نماز پڑھ رہی ہے، دعا کر رہی ہے، کچھ لوگوں سے کہہ رہی ہے میرے شوہر کے لیے دعا کرو، میں گھر کو دیندار بنانا چاہتی ہوں۔ عورت دیندار ہے، مرد بے دین ہے، وہ گھر پریشان ہے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جس میں مرد دیندار ہیں لیکن عورت ٹیڑھی ہے، عورت بے دین ہے۔ مرد چاہتا ہے میرے گھر میں دین آ جائے، مرد چاہتا ہے میرے گھر کا ماحول بنے، لیکن عورت فیشنیبل ہے، عورت جو کھلی ہوئی آزادی کے ساتھ گھومنے والی ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، زبان دراز ہے، غیبت کرنے والی ہے، گھر کے ماحول کو بنانے نہیں دیتی۔ تو بتائیے وہ گھر جنت کے باغ کی جگہ پہ دوزخ کے گڑھے بن چکے ہیں۔ گھروں میں مردوں کے اندر دین آ گیا، عورتوں کی زندگی میں دین آ گیا تو دین پروان چڑھے گا، نسلوں میں دین آباد ہوگا، زندگیاں سکون اور چین کے ساتھ گزریں گی۔ اٹھا کر دیکھو تاریخ، کیسے کیسے زندگیوں کے واقعات گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کیسا نظام چلایا۔ مردوں نے دین سے اپنے آپ کو سستی برتنا شروع کیا، عورتوں نے دین سے اپنے آپ کو سستی برتنا شروع کیا، جس کا خمیازہ مجھے رات کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ آج دن بدن ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، بچوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماحول نہ بننے کی وجہ سے۔ ہاں، اپنے آپ کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے، گھروں کو دین کے اندر رنگنے کی ضرورت ہے، عورت کے اندر تحمل اور بردباری کا جذبہ پیدا ہو کہ میرے گھر کو میں جنت کا باغ بنا سکوں۔ کتنے واقعات میں آپ کو سناؤں۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے طحاوی شریف ایک کتاب جو ہے نا انہی کی طرف منسوب ہے۔ جو بھی عالم بنتا ہے اس کو طحاوی شریف پڑھنا کمپلسری ضروری ہے۔ طحاوی پڑھے بغیر وہ عالم نہیں بنتا، جیسے بخاری پڑھنا ضروری ہے، مسلم پڑھنا ضروری ہے، ترمذی پڑھنا ضروری ہے، طحاوی پڑھنا ضروری ہے۔ عالم بغیر طحاوی بنے عالم بنتا ہی نہیں۔ پتہ ہے آپ کو طحاوی شریف کس نے لکھی ہے؟ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھایا کرتے تھے بچوں کو، ان کی بیٹی اندر پردے میں بیٹھ کر ابا جو پڑھا رہے ہیں اس کو لکھتی تھی، ابا جو پڑھا رہے ہیں وہ لکھتی تھی۔ باپ پوری حدیث کی کتاب پڑھائے اور پڑھانے کے دوران سمجھانا پڑتا تھا، سامنے والوں کی ذہن سازی کرانی پڑتی تھی، وہ بیٹی لکھتی گئی، وہی طحاوی شریف بن گئی۔ کس نے لکھا؟ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے اپنے باپ کے درس کو نوٹ کرنا شروع کیا، وہی آگے چل کے طحاوی بنی۔ علماء کے حلقے میں کتاب اتنی مقبول ہو گئی جوان لڑکی کی لکھی ہوئی کہ مدرسے کا سلیبس اور نصاب بنایا گیا کہ عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ امام جعفر ابو جعفر طحاوی کی بیٹی کی لکھی ہوئی کتاب طحاوی شریف نہ پڑھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، اندر ان کی بچیاں حدیث سنا کرتی تھی اور بڑا مجموعہ ہوتا تھا، بڑھاپے میں سنائی کم دیتا تھا، امام مالک کو ذرا سنائی کم دیتا تھا، دور پڑھ کے ایک آدمی عبارت پڑھ رہا ہے غلطی کرتا تھا، کبھی کبھار امام مالک کو سنائی نہیں دیتا تھا۔ بیٹیاں
اندر سے حدیث لے کر بیٹھتی تھی باپ کا ہیلپ کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے۔ اتنے بڑے مجمع کو میرا بوڑھا باپ پڑھاتا ہے لیکن ان کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو غلطی کر رہا ہے سامنے پڑھنے والا، اس کی غلطی کو ٹوکا نہ جائے تو وہی غلطی قیامت تک باقی رہے گی۔ امام مالک کی بیٹیاں 2 لکڑیاں ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتی تھی، جب کوئی پڑھنے والا غلطی کرتا تھا ایک لکڑی کو دوسری لکڑی پہ زور سے مارتی تھی، وہ جب آواز آتی تھی باہر پڑھنے والا بچک جاتا تھا اور اپنی غلطی کو درست کر لیتا، غلطی کو درست کر کے دوبارہ پڑھتا تھا۔ وہ اگر عبارت صحیح ہوتی تھی تو لکڑی کی آواز نہیں آتی تھی، عبارت غلط ہوتی تھی تو پھر زور سے لکڑی کو مارتی تھی، کیونکہ عورت کی آواز پردہ ہے، لکڑی کو لکڑی کے ذریعے سے مار کر سامنے پڑھنے والے کی غلطیاں اندر بیٹھ کے ان کی بیٹیاں بتایا کرتی تھی۔ کیا علم تھا، کیسا تقویٰ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ایک اور مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی کہ ایک عورت 2 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی۔ امام ابو حنیفہ پریشان ہو گئے، بیٹی حنیفہ آگے بڑھی، کہا کہ ابا اس کو میرے حوالے کرو، میں جواب دے دوں گی۔ اس نے کہا کہ گائے اور بکری کا دودھ لاؤ، دونوں دودھوں کو ملا کر کہا کہ الگ کر کے بتاؤ۔ اس عورت نے کہا الگ نہیں ہو سکتا، کہا کہ 2 دودھ ایک گلاس میں ملنے کے بعد الگ نہیں ہو سکتے، ایک عورت 2 مردوں سے نکاح کرے گی تو بچہ کس کا ہوگا۔ کیا علم تھا، کیسا علم تھا۔ ایک عورت امام ابو حنیفہ کو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، ہاتھ میں لال سیب تھا، زور سے پھینکا، امام صاحب بیان کر رہے تھے، امام صاحب نے بیان کرتے کرتے سیب پکڑ لیا، جیب میں سے چاقو نکالی، 2 ٹکڑے کیا اور اس سیب کو ایک دیوار میں باندھ کے زور سے پھینکا۔ وہ عورت کیچ پکڑ کے چلی گئی، بیان کرتے کرتے چل رہا ہے، بھاگ پھر کے عورت سیب پھینک رہی ہے، امام صاحب کیچ پکڑ رہے ہیں، امام صاحب کاٹ رہے ہیں، زور سے پھینک رہے ہیں، عورت کیچ پکڑ رہی ہے۔ پورا مجمع حیران پریشان، پورا مجمع سوچنے لگا اتنے بڑے مجمع کے اندر امام صاحب کو سیب کاٹنے کے لیے کیا ضرورت تھی، وہ عورت سیب کٹوانے کے لیے کیوں آئی تھی؟ کہا کہ سیب کٹوانے کے لیے نہیں آئی تھی، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ وہ عورت شرم کے مارے پوچھ نہ سکی، وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں ناپاک ہو چکی ہوں، پاک کب ہوں گی؟ لال سے بتا کے بتلایا میں ناپاک ہو چکی ہوں، امام نے سیب کاٹ کے بتلایا جب سفیدی نظر آئے تو پاک ہو جائے، سیب کے ذریعے سے مسئلہ بتایا۔ اتنی عقل مند باصلاحیت عورتیں اس زمانے کی تھی، آج کی عورتوں کے پاس علم نہیں ہے، بچوں کو پال رہی ہیں، جانوروں کی طرح پال رہی ہیں، چھوڑ رہی ہیں بچوں کو، جیسے کتا اور جانور بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، آج ہماری عورتیں اپنے بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ رہی ہیں، تربیت کا کوئی نظام نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا امام غزالی، دوسرے محمد غزالی، دوسرے بھائی کا نام تھا احمد غزالی۔ محمد غزالی عالم تھے، محمد غزالی عالم تھے، محدث تھے، مسجد کے امام تھے، بہت بڑے عالم جن کو ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کا نام کیا تھا؟ محمد غزالی۔ ان کے بھائی تھے احمد غزالی، وہ ذاکر تھے، ذکر و تصوف میں اتنے آگے تھے، بڑے ولی تھے، ولی کامل تھے۔ لیکن دونوں بھائیوں میں سے امام غزالی جب نماز پڑھاتے تھے، ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، الگ سے جا کے کونے میں اپنی نماز پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں بھی پڑھتے تھے، اپنے بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مقتدیوں نے شکایت کی، آپ امام صاحب ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کا چھوٹا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا؟ امام صاحب گھر میں جا کے امی سے کہا میرے چھوٹے بھائی کو میرے سے کیا شکایت ہے، امی ذرا پوچھو، میں امام ہوں مسجد کا، میرے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ احمد غزالی کو ماں نے سمجھایا بھیا کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ ٹھیک ہے آج سے پڑھ لوں گا۔ آ گئے، نماز کی نیت باندھے اور 1 رکعت پڑھے تھے، دوسری رکعت توڑ کے چلے گئے، جا کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لی۔ مقتدیوں نے آواز بلند کیا تمہارا بھائی پہلے سے نماز نہیں پڑھتا تھا، پہلی مرتبہ پڑھنے کے لیے آیا، 1 رکعت پڑھ کے چلا گیا۔ امام غزالی کو غصہ آیا، ماں کے پاس چلے گئے، کہا کہ نہیں پڑھتا تھا تو اچھا تھا میرا بھائی میرے پیچھے نماز، لیکن 1 رکعت پڑھ کے پیچھے توڑ کے چلا گیا۔ ماں نے پوچھا کیوں توڑا رکعت؟ کہا امام میں نے بھیا کو دیکھا، پہلی رکعت میں ان کا دماغ اللہ کی طرف تھا، جب تک وہ اللہ کی طرف متوجہ تھے میں نماز ان کے پیچھے پڑھتا رہا، دوسری رکعت میں بھیا کا دماغ مسلوں کی طرف گیا تو میں نماز توڑ کے چلا آیا۔ دوسری رکعت میں بھیا کا دماغ مسلوں کی طرف چلا گیا، اللہ سے ہٹ گیا، دنیا کی طرف آ گیا۔ ایسے آدمی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا جو امامت کر رہا ہے لیکن اس کا دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔
احمد غزالی کے کہنے پر ماں نے بڑے بھائی بیٹے کو پوچھا انہیں صحیح بول رہے کہ غلط؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگے امی جان صحیح ہے خدا کی قسم، پہلی رکعت میں پوری اللہ کی طرف متوجہ تھا، دوسری رکعت میں شیطان نے مجھے بہکایا، میں نماز کے پہلے عورتوں کی کچھ مسائل کے بارے میں کتاب پڑھ رہا تھا، اچانک وہ مسئلے میرے ذہن میں آ گئے، میں مسئلوں کی چکر میں پڑ گیا دوسری رکعت میں، یعنی قرار کر لیا کہ میرا دماغ بہک گیا تھا، دنیا کی طرف نہیں گیا تھا، کتاب کی طرف گیا تھا، مسئلوں کی طرف گیا تھا۔ ماں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا میں بڑی امید سے تم دونوں کو پالی تھی، لیکن دونوں میرے کام کے نہیں رہے، دونوں میرے کام کے نہیں رہے۔ امام غزالی نے کہا میں تمہارے کام کا نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ چھوٹے بیٹے نے کہا میں تمہارے کام کا نہیں۔ دونوں بھائیوں نے ماں سے سوال کیا بتاؤ، تو ماں نے کہا ایک میرا بیٹا نماز میں ٹھہر کے مسئلوں پہ غور کر رہا تھا، دوسرا میرا بیٹا اس کے دل کو جھانک رہا تھا۔ ایک میرا بیٹا نماز کی حالت میں مسئلوں پر غور کر رہا تھا، پیچھے ٹھہرنے والا میرا دوسرا چھوٹا بیٹا اس کے دل کو جھانک رہا تھا۔ اگر تیرا دل اللہ کی طرف ہوتا تھا تو بھائی کے دل پر توجہ کیوں ڈالتا؟ کیسی تربیت کی ماں کی، کیا تربیت کیا ان زمانے کی ماؤں نے، کیسی نمازیں تھی ان کی، کیسا اخلاص تھا ان کی نمازوں میں۔ ماں کہہ رہی کہ تو بھی میرے کام کا نہیں ہے، تو بھی میرے کام کا نہیں ہے، میں تو بہت سوچی تھی تم دونوں بڑے عالم ہو گئے۔ دونوں بچوں نے توبہ کی، اللہ نے اتنے بڑے امام بنایا، ایک کو احمد غزالی بنایا، ایک کو محمد غزالی بنایا، آج ساری دنیا ان کو امام مانتی ہے۔ تربیت بتا رہا ہوں میں، تربیت کا نظام کیسے ہوتا ہے۔ عورتوں کی دینداری کا آج واسطگن کے اندر ایک عورت تھی، واسطگن کے اندر ایک عورت تھی، نو مسلم تھی، اس کے نماز پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ نماز کے لیے ایک بہترین جوڑا سلا کے رکھی تھی، اور ایسا جوڑا جو شادی بیاہ کے موقع پر پہنتے ہیں، بہت بہترین جوڑا۔ نماز کا ٹائم آتا تھا تو جوڑا پہنتی تھی اور نماز پڑھتی تھی۔ لوگ عورتیں پوچھنے لگی کہ نماز کے لیے جب تم مصلی پہ آتی ہے تو تیار ہو کے آتی ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا قرآن میں اللہ فرماتے خذوا زینتکم خذوا زینتکم، جب تم مسجدوں کو جاؤ تو زینت اختیار کرو، بن سور کے جاؤ، ہاں برسے مت جاؤ، باسرے کپڑوں میں مت جاؤ۔ قرآن میں کہتا ہے مردوں کے لیے اللہ نے کہا مسجد کو جاؤ تو بن سور کے جاؤ، میں عورت ہوں، میرا مصلی میری مسجد ہے، اس لیے میں تیار ہو کے نماز پڑھتی ہوں۔ آج ہم نماز کیسی حالت میں پڑھتے ہیں، کیسے کپڑوں میں آتے ہیں، کام کے کپڑوں میں آ رہے ہیں، باس مار رہے ہیں، اسے سب کچھ لگا ہوا ہے۔ نماز کے احترام نہیں، پاکی صافی بہت بڑی چیز ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ایسے نکل کر آئے اور ہاتھ بھی کالے ہیں، منہ بھی کالا ہے، کپڑے بھی کالے ہیں، نماز پر سمجھ رہے کہ اللہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ کیا تو دنیا کے کاموں کے لیے تو سسرال جا سکتا ہے کپڑے میں؟ کسی بڑے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کسی ایس پی کے پاس، کسی ڈپارٹمنٹ والے کے پاس یہ کپڑے میں جا سکتا ہے؟ کوئی بڑا آدمی تجھے بلائے تو ان کپڑوں میں جا سکتا ہے؟ سالے کو مل سکتا ہے ان کپڑوں میں، سسرال جا سکتا ہے؟ جن کپڑوں میں تو دنیا کے بڑوں کے پاس نہیں جا سکتا، ان کپڑوں میں تو اللہ کے دربار میں آ رہا ہے۔ کیا تو اللہ کو دنیا والوں سے گھٹیا سمجھا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا تیرے پاس کپڑے نہیں تھے؟ جب خدا نے تجھے کپڑے دیے ہیں تو اچھے کپڑے پہنتا، اچھے کپڑے پہن کے آتا، نماز کے لیے صفائی کا اہتمام کرتا، کپڑوں کی دھلائی کر لیتا۔ نماز کے لیے جوڑا الگ بناؤ، اچھے جوڑوں میں نماز پڑھو۔ کچھ لوگ درندوں کی طرح آتے ہیں، نہ نماز کھیل سمجھے نماز کو، آ گئے ہاتھ باندھ کے پھر سر پہ ٹوپی نہیں۔ یہ آدمی کا دیکھو کیسا بھدا لگتا ہے۔ یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، ٹانگ چوڑے ہیں، ہاتھ سینے پہ باندھا ہوا ہے۔ دیکھو اس کو تصویر، اس کا فوٹو نکال کے دکھاؤ کہ کیسا بھدا دکھ رہا ہے۔ اس میں ادب ہے، اس میں ادب ہے، اس میں ادب ہے۔ بولو، ٹانگ پھیلا کے کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آدمی؟ ٹانگ پھیلا کے کھڑا ہو رہا ہے اللہ کے دربار میں۔ پیر پھیلانا گناہ، بڑوں کے سامنے پیر پھیلانے کی اجازت ہے؟ اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ کسی جاؤ بڑے کے پاس، ایس پی کے پاس، کسی ڈی سی آفس میں جا کے ہو کھڑے رہو، صاحب لات مار کے باہر نکالیں گے، کیوں کھڑا ہونا ہے؟ ٹانگ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بڑوں کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ، مسئلے چھوڑو دور کی بات، ہاتھ کام باندھنا، یہ باندھنا، ڈسپلن تو دیکھو، ادب و احترام تو دیکھو۔ ٹوپی یونیفارم ہے، ٹوپی کی دھجیاں اڑا دی ہیں ہم نے، بغیر ٹوپی کے نماز شروع کی، دیکھا دیکھی وہ بھی ٹوپی کے بغیر، دیکھا دیکھی وہ بھی ٹوپی کے بغیر۔ ارے مسلمان تو ٹوپی سے لگ رہا ہے،
غیروں کے مجمع کے اندر مسلمان اور غیر ملے ہوئے ہیں، شناخت و ٹوپی ہے، آئی ڈی ہے، پولیس ہیلمٹ پوچھتا ہے، لائسنس پوچھتا ہے، مسلمان کی آئی ڈی تو اس کی ٹوپی ہے، ٹوپی سے پہچانا جاتا ہے سامنے والا مسلمان ہے۔ تربیت نہیں ہے، سن لیا کسی کا، عمل شروع کر دیا، غلط طریقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو آباد فرمائے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔